پاکستان میں کچھ بدلنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے دلوں میں غیرت اور خودی کو پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں واپس پلٹنا ہوگا اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اور اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت اللہ منہاج النبوت قائم ہوگا، ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک اور شبہ مجھے نہیں، اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحیح اور پختہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ لہذا اس کے لیے جد و جہد ظاہر بات ہے کسی ایک ملک سے شروع ہوگا، اس کے لیے مشیت خداوندی بہت عرصے سے اس خطے کے لیے کچھ طے کر چکی تھی۔ آپ کو معلوم ہے تحریک خلافت چلی تو یہاں ہندوستان میں اور کہیں بھی نہیں چلی، آزادی کی تحریکیں چلی تو دوسرے ملکوں میں اپنے لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، یہاں اسلام کے نام پر چلی۔ پاکستان معجزے کے طور پر قائم ہوا، پھر 27ویں شب رمضان مبارک میں نازل ہوا۔ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ کرامات ہیں جو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس سے پہلے یہ کہ مجددین کا سلسلہ جو 1000 برس تک عالم عرب میں رہا تھا وہ ہندوستان میں منتقل ہوا۔ بہرحال اب یہ کہ اس کے بعد بھی اگر خدا نہ خواستہ پاکستان فیل ہو جاتا تو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن سے جو ہم نے تمہارے حوالے کیا اور جس کے لیے ہم نے تمہیں ملک دیا، معجزے کے طور پر دیا، تو پھر ہم تمہیں ہٹائیں گے، یہی مشن کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں بچائے اور ہمیں توفیق دے ہم اسلام کے سپاہی بنیں، ورنہ ہمارا حشر وہ ہوگا جو سورہ اعراف میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا۔ ایک بلعام بن بابورہ ہوتا تھا، بہت بڑا درویش، بڑا صاحب کرامت بزرگ، ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی، آیاتنا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس میں سے نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ انتہائی گمراہ ہو کر رہا۔ یہی ہمارا حال ہے، ہمیں آیات عطا کی گئی تھی، ہمیں 27ویں شب میں یہ پاکستان نازل کیا گیا ہمارے لیے معجزے کے طور پر آیا۔ یہ ساری چیزیں آیات ہیں، لیکن اگر ہم ان سب کو پیچھے ڈال کر اور صرف دنیا میں اور دنیا کے جو بھی اور رنگ ہیں اس وقت انہی کے پیچھے لگے رہے تو پھر وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی اور رفعت روحانی اخلاقی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا۔ اس کے بعد آگے تھوڑے فرمایا ہے ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے نبی ان کو یہ واقعہ سنا دیجئے، شاید کہ یہ غور کریں، سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بلعام بن بارورہ بن کر رہ جائیں اور ہماری داستان جو صورت پھر یہ ہوگی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہو۔ قائد اعظم کے چند الفاظ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں سنا دوں، یہ ویسے تو پورا آپ کو مل جائے گا اس کتابچوں کے اندر۔ ٹی بی کے جب مریض تھے اور آخری دن تھے زندگی کے، لاہور سے، میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، ہمارے پرنسپل ہوتے تھے الہی بخش صاحب، انہیں بھی بلایا گیا تھا علاج کے لیے، اور جو ٹی بی کے امراض کے اسپیشلسٹ تھے پروفیسر ریاض علی شاہ، انہوں نے پھر ایک اپنے انٹرویو کے اندر بتایا کہ اس وقت کے حالات کیا تھے۔ حالت یہ تھی اتنے کمزور کہ ذرا 2-4 جملے بولتے تھے تو سانس پھٹ جاتا تھا، تو ہم نے پابندی لگا رکھی تھی کہ آپ گفتگو نہ کریں۔ ہم پاس ہی بیٹھے تھے، کوئی نئی دوا ہم نے شروع کی تھی تو ہم اس کے اثرات دیکھ رہے تھے، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ قائد اعظم بار بار جیسے ان کی زبان پر کچھ آنا چاہتا ہے پھر وہ چپ ہو جاتے کیونکہ ہم نے روکا ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ اندرونی کشمکش تو زیادہ خراب کرے گی، تو ہم نے کہا قائد اعظم فرمائیے کیا فرمانا چاہتے۔ اب یہ جو فرمایا ہے وہ سن لیجئے۔ تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو پوری زمین کی بادشاہت۔
پاکستان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی گئی نعمت ہے، اور اس نعمت کے ساتھ اس کی قوم کو دیا گیا ایک مقصد۔ یہ ایک ایسی خوشخبری ہے جو اس قوم کو اس کے بھلائے ہوئے علامہ محمد اقبال نے بار بار دی۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کہ لیا جائے گا کام تجھ سے اب دنیا کی امامت کا۔ پاکستان پائندہ باد۔